بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 23 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قاعدۃ خطایا و رخایا۔ گزشتہ چند اسباق سے ہم محمود سے متعلقہ قواعد پڑھ رہے تھے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم محمود کا قاعدہ نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا نام قاعدہ خطایا اور رخایا ہے۔ قاعدہ خطایا اور رخایا کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کل حمزۃ اذا وقعت بعد الف المفاعل منتہى الجموع۔ المفاعل کو منتہى الجموع کہا گیا ہے۔ منتہى الجموع ایسے صیغے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسری جگہ الف یعنی علامت جمع منتہى الجموع ہو اور اس کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے دواب۔ اب یہاں پر تیسرا حرف الف ہے اور پہلا حرف مفتوح ہے اور الف کے بعد مشدد حرف بھی موجود ہے۔ اور دوسری صورت اس کی ہوتی ہے کہ دو حرف ہوں جن میں پہلا مکسور ہو، یعنی الف کے بعد دو حرف ہوں جن میں پہلا مکسور ہو، جیسے مساجد ہے، یہاں پر تیسرا حرف الف ہے اور اس کے بعد دو حرف ہیں، ان میں سے پہلا مکسور ہے۔ تو منتہى الجموع کا یہی وزن ہمارے اس قاعدہ کے اندر موجود ہے کہ مفاعل یہ منتہى الجموع کا وزن ہے۔ اس کے اندر جب الف کے بعد حمزہ آ جائے یعنی عین کی جگہ پر حمزہ آ جائے اور وقبل الیاء اس الف کے بعد یا ہونی چاہیے، تو اس صورت کے اندر ابدلت بیاء مفتوحۃ وجوبا، ہم اس حمزہ کو بھی یا کے اندر وجوبی طور پر منتقل کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ والیاء التي بعدها تصير الفا طبقا لقاعدة قال وباع، اور جو دوسری یا ہے اس کو الف کے اندر تبدیل کریں گے قاعدہ قال اور باع کے تحت۔ قال اور باع قاعدہ کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ معطل کے قواعد میں پڑھنے والے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، خطایا من خطائی جمع خطیئۃ، خطیئۃ کی جمع تھی خطائی۔ اب آپ دیکھیں خطائی یہ مفاعل کا وزن ہے۔ ہم نے کہا کہ جب مفاعل کے وزن پر کوئی کلمہ آ جائے اور اس کے اندر الف کے بعد حمزہ واقع ہو جائے اور حمزہ کے بعد یا موجود ہو تو ہم اس حمزہ کو بھی یا میں تبدیل کر دیں گے اور پھر اس کے بعد جو دوسری یا ہوگی اس کو الف کے اندر تبدیل کر دیں گے قاعدہ قال اور باع کے مطابق۔ اب آپ دیکھیے خطائی مفاعل کا وزن ہے، الف کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے بعد یا موجود ہے۔ اب یہاں پر ہم نے حمزہ کو بھی یا میں تبدیل کیا، خطائی بن گیا۔ پھر قاعدہ قال اور باع کے تحت ہم نے دوسری یا کو الف کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ خطایا بن گیا۔ آگے اعلال صاحب کتاب نے بھی لکھا ہوا ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الاعلال خطایا اصلها خطائی، یہ صیغہ اصل میں خطائی تھا۔ انقلبت الیاء حمزۃ، ہم نے یا کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا، کیوں؟ لأجل وقوعها بعد الالف وقبل الطرف، اس لیے کہ یہ الف کے بعد واقع ہوئی ہے اور آخری حرف سے پہلے واقع ہوئی ہے۔ فصار خطائی مثل عجائز، تو یہ صیغہ خطائی بن گیا جیسا کہ عجائز ہے۔ ثم صارت الحمزة الثانية ياء حسب قاعدة جاء أي القاعدة الرابعة فصار خطائی، کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب دو حمزے یہاں اکٹھے موجود ہیں تو ہم نے دوسرے حمزہ کو یا کے اندر تبدیل کیا قاعدہ جائن کے مطابق، جو ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی دو متحرک حمزہ اکٹھے ہو جائے اور ان دونوں میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے کو ہم یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یا کے اندر وہ تبدیل ہوا تو صیغہ خطائی بن گیا۔ اب اس کے بعد وہی اعلال ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ والآن حسب هذه القاعدة صارت الحمزة ياء مفتوحة، اب ہم نے اس قاعدے کے مطابق اس کے اندر جو حمزہ ہے اس کو یا کے اندر تبدیل کیا۔ والیاء الأخیرة صارت الفا حسب قاعدة قال وباع فصار خطایا، کہہ رہے ہیں جو دوسری یا تھی اس کو ہم نے قال اور باع کے قاعدے کے مطابق الف کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ خطایا بن گیا۔ اسی طریقے سے رخایا بھی ہے کہ اس کے اندر بھی یہی تمام تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ الف مفاعل کے بعد حمزہ جو واقع ہوتا ہے اور اس حمزہ کے بعد جو یا ہوتی ہے تو پہلے ہم اس حمزہ کو یا کے اندر تبدیل کرتے ہیں
اس کے بعد ہم دوسری یا کو الف کے اندر تبدیل کرتے ہیں تو صیغہ ہمارا حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ تھا قاعدہ خطایا و رخایا. ہمارا ساتواں قاعدہ ہے قاعدہ یسلو. قاعدہ یسلو کیا ہے؟ اذا وقعت الحمزة المتحركة بعد الحرف الساكن غير المدة الزائدة وغير ياء التصغير تنقل حركتها الى ما قبلها. کہہ رہے ہیں کہ جب حمزہ متحرکہ کسی ساکن حرف کے بعد واقع ہو اور وہ ساکن حرف مدہ زائدہ نہ ہو، یعنی اور وہ واو مدہ یا مدہ زائد نہ ہو، اور اسی طریقے سے یا تصغیر بھی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر تنقل حرکتها الى ما قبلها، ہم اس کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کر دیں گے. وتحذف جوازا، اور ہم اس حرف کو جوازی طور پر اختیاری طور پر حذف کر دیں گے. قاعدہ ایک بار پھر سن لیجئے. اگر حمزہ متحرکہ کسی ساکن حرف کے بعد واقع ہو اور وہ ساکن حرف اور وہ واو مدہ یا مدہ زائد نہ ہو اور یا تصغیر میں سے کوئی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر ہم اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں گے، اور حرکت ما قبل کو دینے کے بعد اس حرف کو ہم حذف بھی کر سکتے ہیں جوازی طور پر. اب مثال سے بات سمجھیے. یسألو یہ صیغہ ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اندر حمزہ متحرکہ موجود ہے، ما قبل ساکن حرف ہے، اور وہ ساکن حرف واو مدہ بھی نہیں ہے، یا مدہ بھی نہیں ہے، اور یا تصغیر بھی نہیں ہے. تو اب ہم اس حمزہ کی حرکت سین کی طرف منتقل کریں گے اور اس حمزہ کو ہم حذف کریں گے تو صیغہ یسألو بن جائے گا. اسی طریقے سے دیکھیے قد افلح. اب یہاں پر حمزہ موجود ہے، ما قبل دال ساکن ہے، واو مدہ یا تصغیر میں سے کوئی بھی نہیں ہے بلکہ دال ساکن ہے، تو ہم اس حمزہ کی جو حرکت ہے وہ دال کی طرف منتقل کر کے اس حمزہ کو حذف کر سکتے ہیں. قد افلح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے یرمی اخاہ، من یرمی اخاہ. اب یرمی اخاہ یہاں پر حمزہ متحرکہ موجود ہے، ما قبل حرف ساکن ہے، اور اس کے اندر واو مدہ یا مدہ زائد نہیں ہے اور نہ ہی یا تصغیر ہے. تو اس لیے ہم نے حمزہ کی حرکت ما قبل یا کو دے دی، حمزہ کو حذف کر دیا تو صیغہ یرمی اخاہ بن گیا. تو یہ تھا قاعدہ یسلو. اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک نوٹ لکھا ہے، آئیے اس نوٹ کو بھی پڑھتے ہیں. الملحوظۃ تجری هذه القاعدة في جميع افعال الرؤية وجوبا. کہتے ہیں یہ قاعدہ تمام افعال رؤیہ کے اندر وجوبی طور پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ عرب کے ہاں کثرت کے ساتھ ان افعال کو اس قاعدہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. مثالیں دیکھیے یرا و یورا. اب یرا و یورا اصل میں تھا یرأیو یرأیو. اب یرأیو یرأیو یہاں پہ آپ دیکھیں حمزہ متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، وہ مدہ یا مدہ زائدہ نہیں ہے، نہ ہی آئے تصغیر ہے، تو یہاں پر حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کر کے حمزہ کا حذف کرنا واجب ہے. اب یارا یرأیو تھا، ہم نے حمزہ کی حرکت را کو دے کے اس کو حذف کر دیا. یورا کے اندر یرأیو تھا، ہم نے وہاں پر بھی حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کے حمزہ کو حذف کر دیا. وَأَمَّا فِي الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَجْرِي فِيهَا جَوَازًا مثل أن تقول مرءا ومرا مرآة ومرات مرئی ومرئی. کہہ رہے ہیں کہ افعال کے اندر تو اس قاعدے کا جاری کرنا واجب ہے، البتہ اسماء مشتقہ جو ان افعال سے حاصل کیے جاتے ہیں ان کے اندر یہ قاعدہ جوازی طور پر استعمال ہوتا ہے. آپ قاعدے کو جاری بھی کر سکتے ہیں، قاعدے کے بغیر بھی صیغہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی حمزہ کو حذف بھی کر سکتے ہیں، حمزہ کے وجود کے ساتھ بھی صیغہ پڑھ سکتے ہیں. مثالیں دیکھیے مرآ یہ اصل میں مرعیون ہے، یا کی ضمہ کو ثقل کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے، اس کے بعد یا کو بھی حذف کر دیا گیا تھا اس لیے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اس لیے صیغہ مرعن بن گیا. اور دیکھیں مرعن یہاں پر حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہے، تو ہم اس کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کر سکتے ہیں، یعنی اس کو مرعن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرن بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مرآتن ہے، یہاں پر حمزہ متحرک ما قبل ساکن واو مدہ یا مدہ زائدہ نہیں ہے، تو ہم اس کی حرکت ما قبل کو بھی لے سکتے ہیں، مرآتن بھی پڑھ سکتے ہیں، میراتن بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مرئیون بھی پڑھ سکتے ہیں اور مریون بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کے حمزہ کو حذف بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے دو قاعدے جانے، قاعدہ خطایا و رخایا اور قاعدہ یسلو.
اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم محموز کے بقیہ قواعد پڑھیں گے اور اس کے بعد اس سے متعلق مشق کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس بات کی تکمیل کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔